مسلمان ہیں تو سب کے گھروں میں ایک نسخہ تو قرآن مجید کا ہوگا، اور مساجد میں اور جامعات میں تو سینکڑوں ہزاروں پڑھے ہوں گے۔ تو آئیے اٹھاتے ہیں، اس پہ کیا لکھا ہے؟ دوسرے صفحے پہ لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تم غلطی کی بات کرتے ہو، اس میں تو شبے تک کی بھی گنجائش نہیں۔ minor possibility of error doesn't exist in قرآن۔ امام شافعی نے کتاب لکھی، اپنے شاگرد سے کہا مجھے پڑھ کے سناؤ، شاگرد نے پڑھی تو آپ نے غلطیاں نکال دیں، کسی لفظ کو بڑا کر دیا، کسی کو omit کر دیا، کسی کو ڈیلیٹ کر دیا۔ پھر کتاب کہا پڑھو، پھر پڑھی گئی، پھر اس میں غلطیاں نکال دیں۔ 70 بار کتاب پڑھی، 70 بار غلطیاں نکالی، اور پھر کہا ٹھہر جاؤ، یہ شان اگر حاصل ہے تو صرف رب کے قرآن کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو محترم سامعین اکرام، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس جگہ پر قرآن مجید نازل ہوا، وہاں کے رہنے والے لوگ کیا اس بات کو سمجھ سکتے تھے کہ یہ قرآن واقعی الہامی کتاب ہے؟ Can they predict the text? Do they have the capability, the talent, the brilliance and the intellect to gauge the importance and the divine nature of Quran? This is actually the question. If I am going to speak something about medical science, ہو سکتا ہے آپ کو اتنا سمجھ نہ آئے، لیکن اگر میں جنرل ہاسپٹل میں بیان کروں گا وہاں سب کو سمجھ آ جائے گا۔ لیکن جنرل ہاسپٹل میں اگر میں انجینئرنگ کی بات کروں گا تو وہاں سمجھ نہیں آئے گا، وہ یہاں پہ سمجھ آ جائے گا۔ تو کیا جو قرآن نازل ہو رہا ہے، عرب کے لوگوں میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ اس کو پہچان سکیں؟ یہ کوشچن ہے۔ عربستان، عرب یہ ریگزار تھا۔ مکہ شریف میں تو ایک درخت بھی شاید نہ ملے اس وقت، 200 مربع کلومیٹر کا پورا ایریا تھا، اور 3 چیزیں تھیں ان کے پاس بس، ایک خیمہ، ایک اونٹ اور ایک تلوار۔ تلوار اپنے بچاؤ کے لیے، خیمہ تیز دھوپ سے بچنے کے لیے، اور اونٹ عام طور پہ سامان اٹھانے کے لیے اور سفر کے لیے۔ اونٹ کا گوشت استعمال کرنا یہ نقصان دہ ہو سکتا تھا، کیوں؟ اس کو بڑا کرنے میں بڑی دیر لگتی ہے، پھر اس کو ذبح کر دیں۔ دیٹ واز اے لٹل ڈینجرس۔ انسان اپنے جسم کا 15% پانی گرا دینا انکانشیس ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ اونٹ اپنے جسم کا 50% پانی گرا دے، کچھ نہیں ہوتا اس کو۔ اونٹ کے عجائبات کے اوپر وہ میرے چینل پہ پوری ویڈیو ہے 20 منٹ کی، وہ پڑھ لیجئے گا۔ ابھی ہم بات کو یہاں روکتے ہیں۔ مکے والوں کے پاس کوئی بزنس نہیں تھا، وہ شیشہ گر نہیں تھے، بڑھئی نہیں بن سکتے تھے، درخت تو تھا ہی نہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ یا تو تجارت تھی یا بھیڑ بکریاں اونٹ پالا کرتے تھے۔ اور اونٹوں میں کیٹیگریز تھیں کہ اونٹنی جو تھی خاص طور پہ بھورے رنگ کی، وہ بہت اہم سمجھی جاتی اور اس کو دوڑ کے لیے استعمال کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی معاشرے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ نے وہاں پر دیکھا ان کا جو کلچر تھا، تو پتہ چلا کہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ایک چیز وہاں پر ہے۔ اچھا، ساتھ ہی طائف تھا، وہ سطح سمندر سے 2500 میٹر اوپر ہے، اور ساتھ ہی مدینہ ہے۔ تو مکہ، مدینہ، طائف، یہ ٹرائنگل بن جاتی ہے، مثلث، اور یہ اس ٹرائنگل کو دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے جغرافیکلی۔ تو وہ چیز جو اہم ترین تھی عربیوں کے نزدیک، سونے چاندی سے بھی زیادہ، وہ تھی زبان دانی، فصاحت، بلاغت، شاعری۔ عرب میں شاعری صرف ادب نہیں تھا، بلکہ وہ طب بھی تھی، دوائی تھی، شعر وہ طب بھی تھی۔ نبی پاک نے احسان بن ثابت کو فرمایا تھا نا کہ ہم اس پر تیر چلا رہے ہیں، تو شعروں سے حملہ کر، تو پوئٹری کر۔ اور وہ جنگجو بھی استعمال کیا کرتے تھے، امپرومپٹو وہ شعر کہتے، فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے تھے داخل ہو جایا کرتے تھے۔ لبید عامری کے بارے میں کتاب میں نے پڑھا کہ اس کے شعر خنجر کی نوک سے گردن پر بھی لکھے جائیں تو کم ہے، اتنی بڑی شاعری کی بات تھی۔ غمی پہ اشعار پڑھنے، خوشی اشعار پڑھنے، کوئی گھر میں آ رہا ہے مہمان، اشعار سے استقبال کرنا، اتنا وہاں ٹرینڈ تھا۔ اور میں نے ایک عجیب بات پڑھی کہ وہاں نا عرب میں دوسرے ملکوں سے لوگ سامان تجارت لے کر آیا کرتے تھے۔ تو سامان تجارت آتا، قالین آ جاتے ایران سے، ہندوستان سے اسپائسز آ جاتے،
تو عرب کا کون بندہ خریدے گا؟ سامان تھوڑا تھا، پیسے تو سب کے پاس ہوتے تھے، کون خریدے گا؟ وہ خریدے گا جو زیادہ اچھی شاعری سنائے گا۔ اشعار کی اتنی قدر تھی اس معاشرے کے اندر، اور اسی جگہ پر انہی لوگوں کے درمیان قرآن نازل ہوا۔ اب سمجھے آپ کہ they were well aware what is this، اور وہ بڑے متاثر ہو گئے، بڑے متاثر ہو گئے۔ یہی لبید جس کا میں نے آپ سے نام لیا، لبید بن ربیعہ، لبید عامری، اس کے کلام کو ہرن کی جھلیوں پہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکایا جاتا تھا، اور وہ لٹکا ہوا تھا کلام قرآن مجید کی دوسری سورت 7 لٹکا دی گئی۔ تیش کے عالم میں اٹھا اور گیا کہ میرے کلام کے ساتھ کیا لکھا ہے، جا کر جب پڑھا 3 آیتیں پڑھی، مڑ کے آیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ عتبہ بن ربیعہ کہانت میں، فصاحت میں، بلاغت میں، شاعری میں یگانہ روزگار تھا، کوئی پائے کا بندہ نہیں تھا، اس کو خریدا گیا کہ جاؤ جا کے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بحث کرو، ان کو قائل کرو۔ وہ گیا، اس نے تقریر شروع کی، بڑی گفتگو کی، اس نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے۔ جب وہ چپ ہوا، نبی پاک نے ایک آیت پڑھی کہ جب وہ تم سے منہ موڑے ان کو ڈراؤ اس کڑک سے جو عاد اور ثمود پہ نازل ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کے اس نے نبی پاک کے دہنے مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ پڑھیے، میرا دل دہل گیا، اور گیا سیدھا ابو جہل کے پاس، کہتا نہیں تم اس کلام کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مجھے بتائیے وہ کیا چیز تھی جس سے لبید عامری کو اور عتبہ بن ربیعہ کو حیران کر دیا؟ تو کیا چیز تھی قرآن کے اندر؟ ابن مققع کا نام تو پوری دنیا میں مشہور تھا، ایسا شاعر تھا، ایسا ادیب تھا۔ وہ اٹھا، اس نے بڑی ارکریزی کے ساتھ، جگر کاوی کے ساتھ، راتوں کو جاگ کر، میں نوشی کر کے اپنے اسپرٹس کو، اپنی صلاحیتوں کو ابھارا، اور اس نے ایک تحریر لکھی اور کہنے لگا یہ قرآن کے مقابلے میں نے ایک چیز لکھ دی ہے۔ بھاگا کہ اب شعراء کو اکٹھا کر کے اور لوگوں کو بتایا کہ میں نے قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لکھ دی ہے۔ گزر رہا تھا، مدرسہ آیا، مدرسے میں بچے قرآن پڑھ رہے تھے، اور آیت کیا تھی؟ حکم دیا زمین کو کہ پانی نگل جا، حکم دیا آسمان کو کہ تھم جا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ جب اس نے بچے کی زبان سے یہ کلام سنا، ٹھٹک گیا، کہنے لگا نہیں، اپنی تحریر مٹا دی، کہا یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن ہے۔ دس از قرآن۔ کین یو امیجن کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اینڈ یو نو دا چیلنج گیون بائی قرآن ٹو دا انٹائر ورلڈ اپ ٹل دا ججمنٹ ڈے۔ قرآن چیلنج کرتا ہے، پہلا چیلنج، جاؤ جنوں اور انسانوں کو ملا لو، اپنے سارے حمایتیوں کو، اور اس قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ۔ سب خاموش ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ کہا نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ۔ سب خاموش ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ نہیں، 1 صورت لے آؤ۔ پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا تھا، نہیں کوئی ایک بات ہی لا کر دکھا دو۔ اب آپ کہیں گے جی 1400 سال پہلے تو اور کچھ تھا، آج اور کچھ ہے۔ عربی از ون آف دا ہیریٹیج آف ہیومینٹی۔ عربی صرف مسلمانوں کا افتخار اور کوئی فخر نہیں ہے، یہ انسانیت کا افتخار ہے۔ عربی زبان اتنی رچ ہے، کبھی اس کو اسٹڈی کرو جا کے، لنگوسٹکس کے اندر، فونیٹکس کے اندر، لینگویج سائنس کے اندر عربی کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے۔ 300 لفظ تو صرف تلوار کے ہیں، ایک اندازے کے مطابق 259 لفظ اونٹ کے لیے ہیں، اتنی رچ لینگویج ہے۔ چلو 1400 سال پہلے کی بات نہیں تو آج چلو، بڑے بڑے عربی اخباروں کے ایڈیٹرز موجود ہیں، بڑے بڑے عربی دان آج بھی موجود ہیں، ان سے کوئی کچھ لے کر آئے قرآن جیسا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ عربی میں ماہر ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس پہ روب طاری ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ تو اٹس ویری سمپل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کا بے عیب بچپن، کوثر و سلسبیل سے دھڑا ہوا لڑکپن اور وہ جوانی ان کے سامنے گزری ہے۔ نبی پاک نے کسی انسان کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے، کوئی انسان آپ کا استاد نہیں ہے، اور آپ نے کسی شاعری کے میلے کے اندر جا کر شرکت بھی نہیں کی، اور آپ نے کبھی اس طرح سے شاعری بھی نہیں کی، اور آپ کی نسل کے اندر اوپر بھی باپ دادا میں کوئی اتنا بڑا شاعر نہیں تھا، یہ سب کو پتا ہے۔ تو اچانک ایک دم قرآن آ گیا، اس سے میرا سچ کیا ہوگا؟ تو قرآن
گیس کرتے چلے جائیں کتنا زبردست ہمارا قرآن ہے. اور دیکھیے کیسی شان ہے کہ ہم مختلف قسم کی ایجوکیشن پڑھتے ہیں. جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق میڈیکل سائنس کے اندر 100 سے زیادہ اسپیشلٹیز ہیں, اور ہم جو بھی کتاب پڑھتے ہیں ہم اس کو ورڈ فار ورڈ یاد نہیں کرتے, ہم اس کا آئیڈیا لیتے ہیں, کچھ نوٹس بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر ریپروڈیوس کرتے ہیں اپنی زبان میں, اپنے انداز سے, اپنے آئیڈیاز میں. اب میڈیکل سائنس کی وسعت آپ دیکھیں, گیسٹرنٹالوجی ہے جو پیٹ کی ہے, نیفرولوجی ہے گردے کی ہے, یورولوجی مثانے کو کور کرتی ہے, ڈرماٹولوجی اسکن کی ہے, انیٹمی ہے, بائیو کیمسٹری ہے, اور کتنی سائنسز ہیں. اور انجینئرنگ کے اندر دیکھیں الیکٹریکل ہے, میکینیکل ہے, سول ہے, پیٹرو کیمیکل ہے, اور اربن سائنس ہے, کتنا کچھ ہے. لٹریچر میں آ جائیں آپ, انگلش لٹریچر میں بیکن ہے, ورڈزورتھ ہے, اردو لٹریچر کو دیکھ لیں کتنا کچھ ہے. کوئی بندہ ایسا دکھا دیں جس نے پوری کتاب کو ورڈ فار ورڈ یاد کیا ہو, ایسا نہیں ہوتا, ہم آئیڈیا لیتے ہیں. اور اب دیکھیے قرآن کو پورا حفظ کر لیا جاتا ہے. اس کی مادری زبان پنجابی ہے, اس کی مادری زبان فرانسیسی ہے, ڈچ ہے, لیکن وہ قرآن پورا یاد کر لیتا ہے. ہر بندہ اپنی فیلڈ کا ہوتا ہے, لیکن قرآن یہ سب یاد کرتے ہیں, سب پڑھتے ہیں اور یاد ہو بھی جاتا ہے. اور سیکیورٹی دیکھیں کتنی ہے. میں انجینئرنگ کی کتاب میں کوئی تحریف کر دوں, انجینئرنگ کی کتاب میں کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دوں اور دعویٰ کروں کہ میں نے ٹھیک ایڈ کیا ہے, میں میڈیکل سائنس کی کتاب میں کچھ ایڈ کر دوں تو یہ بری بات نہیں ہے. سائنس تو نام ہی ریسرچ کا ہے, سائنس تو نام ہی ریسرچ کا ہے کہ آپ کچھ نیا دریافت کرتے ہیں اور آئیڈیاز تو چینج ہوتے رہتے ہیں. یہی سائنس کا حسن ہے, یہ غلط بات نہیں ہے, یہ سائنس کا حسن ہے. آپ کہتے ہیں کہ سر آپ نے انجینئرنگ کی کتاب میں کچھ ایڈ کیوں کیا ہے, میں کہتا ہوں میں نے ٹھیک کیا ہے. جاؤ دعویٰ کرو, پی ای سی میں چلے جاؤ, یونیورسٹی آف میساچیوسیٹ میں جاؤ, وہاں کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے مجھے سند لا کے دکھاؤ تو میں کہوں گا میں غلط ہوں. اور میں نے میڈیکل کی سائنس میں جو ایڈ کیا وہ رائل کالج آف فزیشین انگلینڈ میں جا کے رد کرواؤ, میں نے ٹھیک ایڈ کیا. آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر قرآن میں کوئی تحریف کرے, کوئی ایڈ کرے یا کوئی نکالے تو کوئی اور نہیں, وہ 7 سال کا بچہ کھیل رہا ہوگا, وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا, کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, وہ قرآن تو وہ ہے جو میرے سینے کے اندر ہے. اتنی سیکیورٹی دیکھیں. یہاں قرآن پاک پڑھا جائے گا, پیچھے کتنے کھڑے ہوں گے جن کو قرآن پاک زبانی آتا ہوگا. یہاں کھڑا ہوا بھی غلطی نہیں کر سکتا. یہاں فون کرے فجی میں, یہ آخری آئی لینڈ ہے وہ دنیا کے آخری کونے میں, اور اس سے کہیں کہ اس وقت فجی میں تم قرآن پاک نکالو, میں بھی نکالتا ہوں پاکستان میں, اور یہ 8ویں سورت کی دوسری لائن پڑھو, وہ بھی وہی ہوگی, زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہوگا جو یہاں پر ہے. سیکیورٹی دیکھیں, ڈیوائن پرکیورمنٹ دیکھیں. اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک دم ہجرت کی بات کرتا ہے, پھر نماز کی بات شروع ہو جاتی ہے, پھر عورتوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں, ایک سیمیٹری نہیں نظر آتی بظاہر. تو قرآن کا مقابلہ دوسری کتابوں سے نہ کریں. قانون کی کتاب قانون سکھاتی ہے, معیشت کی بات ہمیں اکنامکس سکھاتی ہے, سوشل سائنس کی بات سوشل سائنس سکھاتی ہے. یہ معلومات کی کتابیں, اور وہی بندہ پڑھتا ہے جس کو کنسرن ہوتا ہے, دوسرا نہیں پڑھتا. اور ان کتابوں کو پڑھ کے کسی کی زندگی میں انقلاب آیا اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. قرآن یہ کتاب حیات ہے. قرآن کے اندر ایک مقصد ہے. قرآن نے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں بھی لے کر آنا ہے. قرآن نے عورتوں کے حقوق کی بات بھی کرنی ہے. قرآن نے رواداری اور مساوات بھی سکھانی ہے. اور قرآن کا کوئی بھی صفحہ اٹھا لیں, قرآن اپنے مقصد سے 1 انچ بھی سائڈ پر نہیں ہوتا. تو محترم سامعین کرام, بیان کو ختم اس بات پہ کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے قرآن سے کیا تجارت کی. قرآن میں 1 حرف کا کتنا ہوتا ہے؟ 1 حرف کا کتنا ثواب ہے؟ 100 بھی ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو 1 حرف کا 100 ہے, اور اگر آپ نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں 1 حرف کا 50 ہے, اور اگر آپ بغیر نماز کے بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں اب 1 حرف کا 10 ہے. لیکن کیا قرآن صرف 1 کا 10 ہی دیتا ہے؟ 1 کا لاکھ نہیں دیتا, 1 کا کروڑ یا ارب نہیں دیتا. میرے پاس ایک بندہ اگر کہتا ہے میں نے قرآن ختم کیا, ویری گڈ, زبردست, آپ نے قرآن ختم کیا, لیکن آپ کو منہ سے کیوں بتانا پڑتا ہے؟ آپ کا انداز زندگی کیوں نہیں بتاتا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے کالیگز, آپ کے پیشنٹ پکار اٹھیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو رات تو قرآن پڑھتا ہے اور دن میں قرآن کی روشنی میں آ کے میڈیکل سائنس کی پریکٹس کرتا ہے. آپ کانسیپٹس میں ٹیچر ہیں, آپ کانسیپٹس میں اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا انداز زندگی بتائے کہ یہ اپنی زندگی قرآن کی روشنی میں گزارتا ہے, قرآن کی تعلیمات کو پڑھتا ہے. دس شوڈ بی دا ٹائپ آف لائف یو شوڈ لیو.
تو قرآن مجید کے اندر کیا نہیں ہے؟ ریلیشن شپس کا بیان کیا گیا، ایک ایک چیز کا بتایا گیا۔ قرآن میں 700 جگہوں پر نماز کا بیان کیا گیا، 700 ٹائمز۔ میں صبح سوچ رہا تھا 5:40 پہ جماعت ہوتی ہے، فجر کی نماز یہ پوری ایک ٹریننگ ہے۔ جب کوئی بستر سے نہیں نکل رہا، اب زبردستی گھسٹ کر اپنے آپ کو بستر سے نکالتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں وضو کرتے ہیں، اور سب کے سر تکیے پر ہیں اور سر کے اندر خواب گھوم رہے ہیں، جبکہ آپ کا سر رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہوا۔ کتنی بڑی ٹریننگ ہے، کنسسٹنسی کی، ٹائم مینجمنٹ کی، سکسیس کی۔ قرآن کہتا ہے نماز جیت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو اردو میں پڑھنا شروع کریں، اردو میں سیکھیں۔ دیکھیں، گورنر جو ہے وہ کسی کو کہتا ہے کہ جا کر فلاں پلاٹ میں ایک محل تعمیر کرو۔ وہ جو صفحہ بھیجا ہے گورنر نے، وہ بندہ روز اس صفحے کو چومتا ہے اور رکھ دیتا ہے، روز کہتا ہے میرے گورنر کا صفحہ ہے، چومتا ہے رکھ دیتا ہے، چومتا ہے رکھ دیتا ہے۔ پلاٹ پہ جا کے محل نہیں بنا رہا، بس چومتا رکھ دیتا ہے۔ 30 دن کے بعد گورنر صاحب آ کر پوچھیں گے، ہاں بھائی تمہیں کہا تھا محل بناؤ یہاں پر، یا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہے گا جی میں آپ کے روز کلام کو پڑھ کے چوم کے رکھ دیتا تھا، اب کیا ہوگا؟ تو کیا یہی کام ہم نہیں کر رہے؟ آئیے آج نیت کریں کہ روزانہ کم از کم 3 آیتیں قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایمبریولوجی کی بات قرآن کرتا ہے، پوری ایمبریولوجی کی۔ قرآن کہتا ہے یہ پہاڑ گڑی ہوئی میخیں ہیں۔ آج جیولوجی کہتی ہے ہر پہاڑ کے نیچے 5.2 گنا اس کی جڑ موجود ہے۔ اگر یہ 25,000 فٹ اوپر ہے ماؤنٹ ایورسٹ، 5.2 نیچے اس کی جڑ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جڑیں ہیں۔ قرآن پورے بچے کی ساخت جسم کے اندر بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے 3 اندھیروں کے اندر بنایا۔ یہ جو ڈیکٹائلوسکوپی ہے، آپ کے انگوٹھے کے نشان ہے، یہ قرآن پاک میں 3 جگہ بیان کیے گئے جو 5 منتھ میں ماں کے پیٹ میں بنتے ہیں اور پوری زندگی کے لیے یونیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس کے لیے باتیں نازل ہوئی؟ ستارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، سورج ایک نامعلوم مقام کی طرف بڑھ رہا ہے، کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ عرب کے بدوؤں کے لیے، یا کانگو میں رہنے والے جھونپڑی میں لوگوں کے لیے، یا انٹارکٹیکا میں اگلو میں رہنے والوں کے لیے؟ وہ یہ ہمارے لیے نازل ہوئے ہیں، یہ اس آئی ٹی کے دور کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ 3,90,000 انجینئر اس وقت پی سی کے پاس رجسٹر ہے 2024 کے اندر۔ You people are supposed to guide everyone. You people are supposed to guide every department of life. ڈاکٹرز کو بھی آپ نے گائیڈ کرنا ہے، آپ نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ نے جدید انفراسٹرکچر بھی بنانا ہے، کمیونیکیشن کو بھی سنبھالنا ہے۔ You people are supposed to take care. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، آمین۔